बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला आ गया, 3-2 से फैसला है, लेकिन सियासतदानों के पास दुगड़ी भी आ गई है। इससे बड़ी खबर यह है कि कल जब अदालत उठी थी तो उन्होंने कहा था कि हम कुछ देर बाद फैसला सुनाएंगे, लेकिन फिर चैम्बर में जाके बताया गया कि फैसला कल 11:30 बजे, यानी आज बुध को 11:30 बजे तो उन्होंने फैसला सुना दिया। नाज़रीन, हमारे यहाँ मुल्क में आम तासर यह है कि हमारे जो फैसले महफूज होते हैं, दर हकीकत वो गैर महफूज होते हैं, क्योंकि फिर एक नया तासर पैदा हो जाता है कि फैसला महफूज किया गया, फिर जो है वो इत्तफाक राय पैदा किया गया या कंसल्टेशन की गई, फिर लोग जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। कोई कहता है जी कहीं रावलपिंडी से कंसल्टेशन की गई, कोई कहता है ज़मान पार्क से कंसल्टेशन की गई। बहरहाल जो भी हुआ, 3-2 से ये फैसला आया। लेकिन नाज़रीन, ये रात जगह की रात थी, ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है, इसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान जो है VIP गाड़ियां जो है तकरीबन सारी रात भागती हुई देखी गई। और फिर जज साहबान ने अपना ज़हन बनाया और जज साहबान ने जो फैसला दिया उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि 3 जज साहबान ने कह दिया कि इलेक्शन जो है वो उससे आगे नहीं जा सकते। जो 90 दिन है, बेशक उसमें 2 हफ्ते लगे, जो अब बाकी दिन है उसके अंदर ही इलेक्शन करवाने हैं। और वफाकी हुकूमत को भी उन्होंने पाबंद कर दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम सहूलियात प्रोवाइड करें, और इलेक्शन कमीशन भी अब पाबंद है कि वो इलेक्शन 90 डेज के अंदर करवाए। लिहाजा पंजाब के हवाले से तो अब फैसला आ गया, चूंकि पंजाब ही गले की हड्डी है कि सदर पाकिस्तान उस हवाले से तारीख देंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उन्होंने तारीख ना दे के गवर्नर ने आइन से इनहराफ किया है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, 5 रुकनी लार्जर बेंच के इस फैसले को कितना इज्जत और एहतराम PDM की हुकूमत देती है। लेकिन नाजरीन, रात को जो भागदौड़ लगी रही उसमें यही थी कि कोई इत्तफाक राय पैदा हो जाए, सियासी जमातों में इत्तफाक राय पैदा हो जाए। और इस सिलसिले में इमरान खान को ऑफर भी दी गई थी, और इस सिलसिले में इमरान खान को पेशकश भी दी गई थी, और वो पेशकश जो है सदर पाकिस्तान के जरिए दी गई। और फिर सुबह होते ही सदर पाकिस्तान जो है वो लाहौर चले गए। ज़मान पार्क में उनकी एक तवील मुलाकात हुई है जनाब इमरान खान से, और अब वो वापस आएंगे। जाहिर है अब टेलीफोन पे बातें नहीं होती, टेलीफोन बक करने वाले टेलीफोन बक कर लेते हैं, ताकि चौधरी परवेज लाई की गालियां भी उन्होंने बक कर ली थी जिन्होंने बक करनी है। तो अब सदर अलवी साहब लाहौर से वापस आएंगे, फिर वो जो है वो कंसर्न जो हल्के हैं, वो रावलपिंडी हो, अपारा हो या PDM वाले हों, जो भी हो, उनको बताएंगे कि जनाब इमरान खान साहब का क्या मौकफ है। हमारे तक जो मालूमात पहुंची हैं कि रावलपिंडी ये चाहता है कि आम इंतखाबात करवा दिए जाएं, लेकिन बस छेड़छाड़ न की जाए, खासतौर पर साइफर वाला मामला जो है उसको ना छेड़ा जाए। लेकिन साइफर वाले मामले पे भी इमरान खान का वही मौकफ है जो पहले उनका मौकफ था। 1 माह पहले जब उनसे राब्ता हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वो इस मामले के ऊपर जरूर तहकीकात करवाएंगे। और इस हवाले से सदर पाकिस्तान का जो एक खत है वो भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। चूंकि साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो पूरे जो है एक इदारे के हवाले से है, लिहाजा इस पर बहुत लोगों का कंसर्न है। सिर्फ बाजवा से मुतल्लिक हो तो खैर है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा फिर बात उछलेगी, बात जाएगी अमेरिका तक, यानी जिस तरह कहा जाता है कि बात जाएगी तेरी जवानी तक, पाकिस्तान के डांडे जो फिर अमेरिका तक ही जाते हैं। तो लिहाजा ये बात तो कहा जा रहा है कि इमरान खान ने इस पर कुछ लचक दिखाई है, लेकिन हतमी बात है जो है सदर अलवी साहब वही बताएंगे। अलबत्ता अरशद शरीफ वाले मामले पे तो इमरान खान का 2 टोक मौकफ है कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, चूंकि उनके लवायक मौजूद हैं, उनको इंसाफ मिलना भी चाहिए। और अगर इक़्तिदार अल्लाह ने उनको दिया तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए। और जहां तक ये मामला है कि उन पर जो कातलाना हमला हुआ उसके पीछे कौन था, इस बारे में भी इमरान खान की लचक मौजूद है कि वो कहते हैं चूंकि ये मेरी जात का मामला है तो मैं भूलने को तैयार हूं, लेकिन जो साइफर वाला इशू है, अरशद शरीफ वाला इशू है, और फिर नवाज शरीफ का NRO वाला जो इशू है, उस पर इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और नाज़रीन, यही जो डेवलपमेंट है, जो राब्तों के हवाले से जो खबरें हैं, वो गुज़िश्ता रोज याद सादिक साहब जो हैं बड़े सीनियर लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनकी और परवेज खटक के दरमियान मुलाकात हुई थी। और इन दोनों मुलाकातों में, इन दोनों सीनियर लीडरों के मुलाकात में ये तय करने की कोशिश की गई थी, लेकिन परवेज खटक साहब ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की मशावरत के बगैर कुछ नहीं कह सकता। लिहाजा परवेज खटक ने याद सादिक के साथ जो मुलाकात हुई, जो उसमें मामला ज़ेरे गौर आए हैं, वो भी उनको पेश कर दिए गए हैं। जो याद सादिक साहब और परवेज खटक के दरमियान बात हुई
اس میں بھی ایاز صادق کا یہ موقف تھا کہ ہمیں اس بارے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ سائفر کی تحقیقات کروائی جائے، عمران خان پہ ہونے والے قاتلانہ حملے کی تحقیقات کروائی جائے یا عرش شریف والے معاملے کی تحقیقات کروائی جائے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپس آئے اور مل کے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے، اور اس میں خاص طور پہ میاں نواز شریف کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور پھر اس کے علاوہ جو ووٹوں کے حوالے سے جو اوورسیز ووٹوں، جو بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹوں کا حق دینے سے متعلق جو معاملہ ہے اس پہ بھی پیش رفت کی جائے۔ لیکن پرویز خٹک صاحب نے بھی ان سے کہا کہ وہ اپنے کپتان سے ہی بات کریں گے، لہذا شنیدہ کہ پرویز خٹک صاحب نے ساری باتیں صدر پاکستان کو بتا دی ہیں اور سارا معاملہ جو ہے اب جناب عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کسی حکومت کو، سیاسی حکومت کی برطرفی کو لیگل قرار دیں، تب بھی سیاستدانوں کے ہاتھ میں ایک ڈگڈگی آ جاتی ہے کہ جناب سپریم کورٹ میں ضرورت ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ نظریہ ضرورت کا سہارا لیتی ہے۔ لیکن اگر وہ بحال کر دیتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ جی سندھ کا وزیر اعظم کو سزائے موت ہوگی، پنجاب کا وزیر اعظم بحال کر دیا۔ اب یہ جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اس پہ عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے ایک نئی ڈگڈگی پکڑی، اور ڈگڈگی کا جو پہلا ساز انہوں نے نکالا ہے وہ ساز یہ ہے کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے 5 رکنی بینچ کا، یہ در حقیقت 4-3 کا فیصلہ ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ 2 بینچ میں بیٹھے ہوئے 2 جج صاحبان نے اختلافی نوٹ دیا ہے، اور جو 2 پہلے اٹھ گئے تھے کہ آج خود نوٹس نہیں بنتا، لہذا یہ 4-3 کا فیصلہ ہے۔ تو چونکہ اور انہوں نے مزید اپنی ڈگڈگی کو بجاتے ہوئے یہ بھی کہا ہے، یہ سیاسی ڈگڈگی ہے اب ان کے ہاتھ میں، کہ چونکہ بینچ نہیں ٹوٹا تھا، بینچ وہی ہے، یا تو چیف جسٹس آف پاکستان بینچ توڑ کے نیا بینچ بناتے تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس بینچ کا فیصلہ معتبر ہے۔ لیکن قانون پہ مہارت رکھنے والے، قانون پہ دسترس رکھنے والے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے لارجر بینچ کا جو فیصلہ ہے وہ منع تسلیم کیا جانا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ اس میں سے اپنی مرضی کی چیزیں نکالے گی، پھر اس میں دیکھے گی کہ کس کو تسلیم کرنا ہے کس کو نہیں تسلیم کرنا۔ اور یہ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ جو عطا تارڑ نے جو یہ نئی شک نکالی ہے اور پھر ڈگڈگی میں جو بجانا انہوں نے شروع کی ہے کہ کہیں رائے ونڈ اور مسلم لیگ نون کے سیکریٹریٹ میں مٹھائیاں نہ کھا لی جائیں کہ 4-3 کا فیصلہ ہے اور بعد میں پتہ لگے جی لارجر بینچ نے ان کی تو منجی پیڑھی ٹھوک دی اور انتخابات ہونے ہی ہونے ہیں۔ کیونکہ مٹھائی کے لیے جو ہے مسلم لیگ نون والے بہت تیار رہتے ہیں، لہذا عطا تارڑ صاحب یہ بتا دیں اپنے ساتھیوں کو کہ مٹھائی فی الحال نہیں کھانی، اور بتا اپنا جو ان کا موقف ہے وہ لوگوں کو بے شک بتاتے رہے کہ جی ایسا ہے ایسا ہے۔ لیکن ناظرین یہ ساری جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، جس طریقے سے عدالتوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے، یہ چونکہ مسلم لیگ نون کا وسیع تجربہ ہے کہ عدالتوں سے کام کیسے لینا ہے، عدالتوں کو متنازع کیسے بنانا ہے۔ اب دیکھیں ایک لمحہ وہ ذرا غور کریں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج صاحبان کتنے بے چین تھے اور عمران خان کی حکومت سے پوچھ رہے تھے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا۔ وہ عدالتیں تھیں اور اس وقت مسلم لیگ نون کے تارڑ جیسے لوگ جو ہیں وہ گھنگرو باندھ کے دمالن ڈال رہے تھے کہ کیا بات ہے، کیا انصاف ہے۔ اور وہی عدالت جب مریم بی بی کی یہ سزا ختم کرتی ہے کہتے ہیں کیا بات ہے۔ لیکن یہی عدالت اب دیکھیں سپریم کورٹ کا اعلیٰ عدلیہ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ دیا تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، حالانکہ وہ لوگ جو جج صاحبان آج خود پہلے اٹھ کے چلے گئے، پھر اس کے بعد جو 5 رکنی بینچ قائم رہا ان میں سے جج صاحبان اٹھ کے نہیں گئے، انہوں نے کیس سنا، ساری سیاسی جماعتوں کو سنا، وقت دیا گیا، فیصلہ محفوظ کیا گیا، 2 گھنٹے بعد سنایا جانا تھا، پھر وہ اگلے دن پہ چلا گیا۔ اب رات کے درمیان میں نے جو میرے علم میں آئی جو ڈیولپمنٹ کہ کس نے کس سے رابطہ کیا، کیا رائے مانگے گی، کیا کہا گیا، وہ تو میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ لیکن کچھ گرینڈ رولز میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جہاں ٹیلی فون بگ نہیں ہوتے، جن کے بگ نہیں ہوتے وہ پھر اپنا مشورہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جن دنوں میں ہر جمعے مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلہ آتا تھا تو مسلم لیگ نون کا موقف ہوتا تھا کہ یہ فیصلہ کہیں اور سے آیا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کا موقف یہ ہے کہ نہیں یہ 4-3 کا فیصلہ ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ کل یہی فیصلہ یہ شارٹ آرڈر سنایا جانا تھا 2 گھنٹے بعد، 2 نہیں 3 گھنٹے بعد۔ سپریم کورٹ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ جج صاحبان اٹھ کے گئے ہیں، 4-5 بجے تک انہوں نے سماعت مکمل کی ہے اور رات کو 9-10 بجے آ کے انہوں نے فیصلہ سنایا ہے، لیکن اس پہ اٹھ کے وہ چلے گئے۔ عام کا اثر یہ تھا کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں کو جو ٹائم دیا ہے کہ اتفاق رائے پیدا کر لیں۔ ویسے تو
اب سیاست ہمارے ہر شعبے میں ہی ہے، لہذا انہوں نے تمام شعبوں کو ٹائم دیا کہ وہ اتفاق رائے پیدا کریں۔ اتفاق رائے تو نہیں ہو سکا، لہذا 3-2 سے سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور اب پی ڈی ایم کے لیے مشکل یہ ہے کہ پنجاب میں اگر عمران خان سارا کچھ سمیٹ جاتا ہے تو پھر قومی اسمبلی کے الیکشن 2 ماہ بعد ہوں گے، تو عمران خان کے لیے تو موجے ہی موجے ہیں، تو عمران خان کے لیے تو پنجاب بھی آ جائے گا، ان کے پاس خیبر پختونخوا بھی آ جائے گا، اور قومی اسمبلی تو فتح کرنی عمران خان کے لیے مشکل ہی نہیں ہوگی، بلکہ عمران خان کو وقت مل جائے گا کہ وہ سندھ بھی فتح کر لیں۔ لہذا یہ ساری مشکلات جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے لیے، پی ڈی ایم نے سر جوڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس مشکل سے کیسے نکل سکتے ہیں اور کیسے پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کے میاں نواز شریف کی سزا کو ختم کرا سکتے ہیں، اور دوسری راولپنڈی میں بھی سر جوڑے ہوئے ہیں کہ کیسے اتفاق رائے ہو سکتا ہے، جو جناب باجوہ صاحب گند شند مار گئے ہیں اس سے جان چھڑائی جائے، پھر آگے چلا جائے۔ اور ویسے یہ اچھی سوچ بھی ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، ہمیں آگے بڑھنا ہے، پاکستان ڈیفالٹ پہ پہنچا ہوا ہے، ہمیں اس جھگڑے میں مسلسل جھگڑے میں رہنے کی بجائے پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ لیکن یہ تو اب صدر علوی صاحب بتا سکتے ہیں یا عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے ان آفرز کا کیا جواب دیا ہے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔